الرحیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. صدق اللہ العظیم. ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صدق اللہ العظیم. درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کی اس خوبصورت نشست میں اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے مجھے حاضری کا موقع میسر آیا. اس پر میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں. اور جتنے بھی میرے یمین و یسار علماء چمکتی جبینوں والے تشریف فرما ہیں، اللہ رب العزت ان سب کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے. یہ سچی بات ہے کہ اتنے علماء میں اور اس ادارے میں کھڑے ہو کر بولنے کی مجھ جیسے طالب علم میں نہ تو لیاقت ہے نہ صلاحیت ہے، لیکن چونکہ حکم نامہ ہے تو کچھ معروضات میں ضرور عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بولنے کا ڈھنگ آ جائے گا اور میرا سبق پکا ہو جائے گا اور آپ عوام الناس میرے لیے دعا کر دیں گے اور علماء و سادات تو میرا کام بن جائے گا. میں بالخصوص دعا کرنا چاہوں گا گلشن امینیہ کے تمام پھولوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اس گلشن کے تمام پھولوں کو مہکتا رکھے. بالخصوص امین امانات حضور امام المناظرین ہمارے برادر محتشم علامہ ذیشان اسعد صاحب اور دیگر اس خانوادہ کے جتنے بھی احباب و حضرات ہیں، خلاق عالم، ان سب کو دنیا اور آخرت کی وہ برکات جو ان کے لائق ہیں وہ عطا فرمائے. مجھ سے قبل آپ نے جید علماء کے خطابات سماعت فرمائے. جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اس سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے دعائیں لیتا ہوا انشاءاللہ رخصت چاہوں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں ان کا اجر اللہ ختم نہیں ہونے دیتا. یہ میں نے تفسیری اور سادہ ترجمہ کیا ہے. اس کی تفسیر کے اندر اگر روح البیان کو دیکھا جائے تو وہاں پر مجھے دو احادیث میری نظر سے گزری بہت لاجواب، میں سنانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلی وہاں پر روایت مفہوماً و مختصراً عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس درجے کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت فرشتے سے فرماتا ہے کہ اس کی نماز کیوں نہیں لکھی، حالانکہ اس نے پڑھی بھی نہیں ہے. تو وہ فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ میں تو تیرے حکم کا پابند ہوں، یہ پڑھے گا تو میں نے لکھنی ہے، نہیں پڑھے گا تو میں نے تو نہیں لکھنی، مجھے آرڈر ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کو بیماری کس نے دی ہے؟ فرمایا باری تعالیٰ یہ تو تیری طرف سے ہے. میرے بندے نے کوئی شکوہ کیا؟ کہا شکوہ بھی نہیں کیا. کہا کہ یہ عبادت کیوں نہیں کر سکا؟ کہا جی اسی بیماری کی وجہ سے. اللہ رب العزت فرماتا ہے بیماری بھی ہم دیں، صبر بھی یہ کرے، شکوہ بھی نہ کرے، اور اس کی وجہ سے یہ عبادت بھی نہ کر سکے. اور یہ جملہ ذرا قابل غور ہے کہ سابقہ ریکارڈ اس کا یہ ہے کہ یہ عبادت چھوڑتا بھی نہیں، کرتا ہی کرتا ہے. تو اگر سابقہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اور موجودہ چیز کو دیکھتے ہوئے اس نے شکوہ نہیں کیا، صبر کر رہا ہے اور اس کو برداشت کر رہا ہے، ہماری اس بیماری کی وجہ سے یہ عبادت نہیں کر پا رہا، اگر پھر بھی ہم ثواب نہ دیں تو پھر ہمیں کریم کون کہے؟ تو فرمایا اس کا ثواب دیکھا جائے. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، نماز روزے کی پابندی فرمائیے اور اپنے معمولات کا حصہ لازمہ بنا لیجئے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہی کرنے ہیں جو فرائض ہیں، اور ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ایک تفصیل ہے، ان سب پہ عمل ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پہلی بات، اگر اس تناظر میں آپ امام المناظرین کو دیکھیں تو جس دن آپ نے پردہ فرمایا اس دن فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر درس بھی دیتے ہیں، اور وہ بھی عقیدہ اہل سنت پر، اور وہ بھی ایسے موضوع پر کہ جس کی وجہ سے ایک بڑی تلخی کا ماحول بنا ہوا ہے، افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ آپ نے ایسے احسن انداز میں بیان کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی زندگی کا یہ آخری خطاب ہم اپنے موبائلوں میں محفوظ کر لیں یا کاش کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس ادارے میں کھڑے ہو کر کہ آپ رائٹ لیفٹ نہیں ہوں گے. لا الہ الا ولا الہ الا اللہ کے فضل سے آپ ساری زندگی مسلک اہل سنت پہ ثابت رہیں گے.
اس کو ضرور یاد رکھیے۔ دوسری روایت یہاں پر جو لکھی ہے وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ فرمایا جب بندہ مومن فوت ہوتا ہے تو یہ فرشتے، یہ بھی مختصراً و مفہوماً سناتا ہوں، یہ دفتر لپیٹ کے نا، اے جڑے ساڈے موڈے آتے ہیں نا فرشتے، یہ دفتر لپیٹ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ باری تعالیٰ جس بندے کے ساتھ ہماری ذمہ داری تھی وہ بندہ فوت ہو گیا تیرا، ہم دفتر لپیٹ کے تیری بارگاہ میں آ گئے تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمانوں میں تیری عبادت کریں۔ غور طلب بات ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا آسمان تو پہلے ہی فرشتوں سے بھرا ہوا ہے اور یہاں تو میری عبادت، تسبیح اور تقدیس ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ پھر ہم کہاں جائیں؟ یہ آپ حضرات کے لیے جو عوام الناس ہے نا، یہ ایک سوال بسا اوقات اٹھتا ہے کہ مرن تو بعد فرشتے کتنے جانے دے، ایسا سوال کا جواب بھی جائے تو توجہ بھی فرمانا ذرا۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ایسے کرو کہ اس بندہ مومن کی قبر پر چلے جاؤ۔ توجہ ایسا پکڑا، بندہ مومن کی قبر پر چلے جاؤ۔ فرمایا وہاں کیا کرنا ہے؟ فرمایا وہاں کھڑے ہو کر تم نے میری تسبیح یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ کہنا ہے اور پڑھتے تم نے رہنا ہے اور لکھنا میرے بندے کے نامہ اعمال کیا۔ یہ فرشتے کا قیامت کرتے رہے۔ اچھا وہاں پر صرف اتنی روایت ہے، لیکن جب شرح الصدور امام سیوطی کی پڑھی خاتم المحدثین رحمۃ اللہ علیہ تو وہاں پر مجھے یہ بات بھی نظر آئی۔ فرمایا تو بندہ مومن کی قبر ہے کہ جہاں پر فرشتہ جاتا ہے اور وہ ذکر کرتا ہے اور وہ ثواب لکھتا ہے، تو فرمایا جو بندہ کافر و فاسق و فاجر ہے پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ فرشتے اس کی بھی قبر پر جاتے ہیں، قیامت تک کے لیے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ آواز سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا جو نیک اعمال کرے، جو بندہ ایمان لے آئے، اس کے اجر کو اللہ ختم نہیں کرے۔ حضور امام المناظرین، اگر صرف آپ کی زندگی کا یہ آخری سال دیکھ لیں بلکہ آخری 3-4 ماہ دیکھ لیں، آپ نے جو امت کو تفسیر القرآن کی صورت میں ایک تحفہ عطا فرمایا، یہ ایک ایسا نایاب تحفہ ہے۔ یقین فرمائیں میرے ایک دوست ہیں بہت پیارے اور بہت ہی دل سے قدر کرنے والی شخصیت ہے، اور اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے ان کو بھی نوازا ہے۔ مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگے کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی میں لاہور سے آ رہا ہوں۔ کہہ رہے وہ امام المناظرین کی ایک کتاب ہے آپ نے لے لی ہے؟ میں نے کہا کون سی ہے؟ مجھے ابھی میرے نوٹس میں نہیں آئے۔ تو فرمایا وہ جو تفسیر کا پہلا پارہ ہے وہ آپ نے ضرور لینا ہے۔ تو میں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، جو بیمار ہیں آپ ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا۔ حضرت علامہ مولانا پیر سید ڈاکٹر محمد ارشد شاہ صاحب بخاری، یہ ملتان شریف میں ہوتے ہیں اور آخری دنوں میں بیچارے وہ بیمار تھے، ورنہ وہ یہاں تھے، ابھی ان کا آپریٹ ہوا، اللہ ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ تو سید بادشاہ مجھے کہتے ہیں یار اے کتاب سمر صاحب تیرے بڑے مطلب دی کتاب ہے۔ کہہ رہے میں پڑھنے بیٹھا ہوں تو صبح ہو گئی، میں نے اس کو پڑھنا نہیں چھوڑا ہے، ایسی پیاری، اور خود بھی وہ فاضل بندہ ہے، آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں۔ ان کی کتاب حیات النبی ہے، وہ میں نے پڑھی تو اس کے اوپر حضرت مناظر اسلام میرے استادوں کے بڑے محبوب ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد شوکت سیالوی صاحب دامہ اقبالہ، آپ نے بھی اس کے اوپر تقریر لکھی، بڑا قابل بندہ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا یہ آپ کتاب پڑھیں، جب میں نے پڑھا یقین فرمائیں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ گئی نا بندہ، اور ایک بندہ ہاتھ چک کے دعا کرنا، ایک بندہ چوڑی چک کے دعا کرنا، چوڑی چک کے بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت میں کیا صلاحیت بخشی اور کتنا خوبصورت کام آپ نے فرمایا۔ جیسے حضرت مفتی ابراہیم صاحب کی بلا آپ فرما رہے تھے اور حضرت صاحب فرما رہے تھے، ہم نا ہماری کتاب جب بھی فیضان مدینہ فیصل آباد سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اولا تا دورہ حدیث، جب بھی کوئی کتاب شروع ہوتی تو کسی نہ کسی عالم کو بلا کر استاد صاحب کتاب شروع کرواتے تھے۔ حضرت مناظر اسلام علامہ مفتی شوکت سیالوی صاحب، آپ نے بھی ہماری یہ کتاب کا افتتاح کیا تھا۔ اسی طرح ارشاد ملت رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی ہماری یہ کتاب کا افتتاح کیا۔ لیکن علامہ پروفیسر سعید احمد اسعد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اکثر تشریف لاتے تھے۔ جب ہمارا مناظرہ نشیدیہ شروع ہوا نا تو استادوں نے کہا بھی اے تو پھر امام المناظرین بھی شروع کران گے۔ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے جو باتیں کی نا، میں جلدی میں مجھے بہت احساس ہے کہ میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ میں، لیکن یہ بات سنائے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا۔ آپ جب آئے نا تو کہنے لگے منڈے ہو تمہیں پتہ ہے پھر مناظرہ نشیدیہ پڑھنا ہے تو پھر تسی کرنا کی ہے۔ پہلی جو بات کہی آج تک میرے ذہن میں نقش ہے، حضور وہ فرمانے لگے کہ جب بھی آپ نے مناظرہ کرنا ہے نا، جب بھی مناظرہ کرنا ہے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے نفسیاتی مار اگلے کو مارنا ہے۔ ہم نے کہا یہ نفسیاتی مار ہم کیسے ماریں، مطلب کیا ہے؟
تو آپ نے جو مثال دی ذرا سارے حضرات غور فرمائیں گے. وہ کہنے لگے آپ دیکھیں یہ روافض جب تقاریر کرتے ہیں نا تو ان کی تقریر کے پلے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے تو دلائل ہیں نا، لیکن یہ نفسیاتی مار مارتے ہیں. لوگ بولتے ہیں تم کہتے ہو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. توجہ کیجیے گا ذرا مثال کے طور پر. وہ کہتے ہیں اب میری طرف دیکھیں گے تو میں آپ کو کوئی سمجھاؤں گا نا. ادھر دیکھو کاکا، ادھر دیکھو کاکا، سن لے یہ نفسیاتی مار چاہوں گا. میں جسارت کر گیا، مجھے معاف کیجیے گا، گل بڑی توڑی ہے. فرمان لگے دیکھو بھی آج تو گل کر دینا نا میں ہوں علی کا ذکر کرنے لگا نال ہونا کی کہتے ہیں ہوں جی نے ہاتھ تھلے رکھیا ویکھو کہڑا حلالیت ہاتھ چکدا ہے. کہتے نفسیاتی گل کہڑا حرامی بنے کہ ہاتھ نہ چکے سارے نہیں چکنے نہیں. یہ نفسیاتی مار ہے نا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. تو فرماتے مناظرے کا اصول سب سے بڑا میری نظر میں یہ ہے نفسیاتی مار مارنی. پھر انہوں نے ایک اپنا واقعہ سنایا. سنا دوں آپ حضرات؟ بڑی جلدی جلدی سنا دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں اکاڑوی کے ساتھ میرا مناظرہ ہو گیا. میں پورا نام نہیں لیتا کیونکہ ہماری مسجد پاک ہے، میرے کو بڑا تھوڑا ہے. اچھا آپ کہتے ہیں انہوں نے مینوں آکھیا اے سید اسد تو میرا کی گلاں کرنیاں تو میرا بچہ ہے. کہندا میں فوراً آکھیا ایک منٹ یار گل تو ٹھیک ہے. وہ وہاں پر کئی بندے سننے بھی ہوئے تھے اس بات پر. کہندا جی میں اٹھ کے کھڑا ہوں دسن ڈے نہیں بھی تسی کیویں اگلے نوں نفسیاتی مار مارنا ہے. انہوں پتہ لگے بھی تو گل کر کے جانا کتوں تائیں. آپ کہنے لگے جی یار علی گل سچی ہے پر ایک باری میری گل سن لو ذرا. آپ نے آخیا اس گل تے پکا نہیں میں تمہیں دسدا پیا. پھر آپ کو پتہ ہے نا ان کا جو پکا نہیں میں تمہیں دسدا پیا. آپ فرمایا کہ وہ کہنے لگا کار گل کی کرنی. فرمایا بھئی جنہ کو دین میں پڑھیا ہے نا آپ نے پھر لوکاں توجہ فرمائی چونکہ مجمع نوں قابو کرنا اصل گل ہوندی ہے. اگلے نوں پورا قرآن بھی پڑھ دے تو انہیں کہڑا من جانا. تو مجمع نوں قابو کرو نا. ابھی مجمع تہاڈے نال ہوے اللہ خیر کرو. دشمن آپ کا راضی ہو چاہے نہ ہو. کہنے لگے میں نے آخیا بھئی پیو ہوندے نے تین. توجہ نہیں فرما رہے. ایک ہوندا ہے حقیقی پیو تے او تے ہے حضور امین اہل سنت. یہ تو ہو نہیں سکتا. دوسرا پیو ہوندا ہے استاد کہ میں تو تیرے کو لفظ بھی نہیں پڑھیا وہ بھی صورت نکل گئی. تیسرا پیو ہوندا ہے سوہرا کہ ہن تو ایدا کر اپنی کڑی دے میرا سوہرا بن تے پھر ابا بن. کیوں بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ایویں گل کیتی جی میں تہاڈوں چاسا ہی نا تے اسی نواں علم پڑھے بندے نوں فلاٹی بڑا آیا ہوندا ہے. آدمی ہن تو پھر بھی ساڈے اندر بڑا تحمل آ گیا ہے. میں دسدا ہے 1100 وولٹ کا کرنٹ تے متھے وجدے ہوندے سی چل کے. تو بہرحال میں جو بات کہہ رہا ہوں فرمان نفسیاتی مار مارنی. اور اگلی بات فرمان جب بھی گفتگو کا موقع ملے تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے بات کرنی ہے نا تو بات کرتے ہوئے بھی عقیدہ دینا ہے تاکہ عوام کا پتہ لگے ایسی سچ ہے. ہم نے کہا حضور مثال کے طور پر کہنے لگے جب دلیل دینی ہے نا یہ نہیں کہنا کہ ہونا میں تیسری دلیل دین لگا تے چوتھی دین لگا. نہیں نال اپنا عقیدہ دینا ہے. انہوں نے کہنا ہن 4 یاراں دی چوتھی دلیل ہوندی پئی ہو. اب ذرا اس بات کو سمجھیے اس کی گہرائی تک. یہ طلباء کو زیادہ مزہ لینا چاہیے اس بات پر. 4 یاراں دی چوتھی تاکہ انہیں پتہ لگے بھی یہ 4 یاراں عقیدہ رکھدا ہے اور عوام کو بھی پتہ چلے کہ 4 یار کوئی شے ہے نا. نال جدوں کہنا پنجویں یہ نہیں کہنا پنجویں کہنا 5 تن پاک دی پنجویں ہوندی میں تکڑا ہو جاتا. جدوں 6ویں دلیل دینی تے کلی 6ویں کہنا میرے خواجہ معین الدین دی چھٹی تاکہ قوم تمہاری عقیدے سے بھی نہ ہٹے اور نفسیاتی مار بھی مارو. تو فرمایا جے 11ویں تے ہونا نا پھر کہنا اوے 11ویں والے دی 11ویں ہے تے جے میں تینوں ہنے دے تھلے نہ دتا تے میرے 11ویں والے دا مرید نہ ہویا. کہنے لگے 11ویں والے دی نگاہ بھی ہو جانی تے تہاڈا کام بھی ہو جانا. آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت بخشی تھی. یقین فرمائے میں باتیں بہت آپ کی خدمت میں عرض کرتا لیکن 2-4 منٹ میں زیادہ لے گیا. میں معافی کا خاص کار ہوں. اللہ کریم حضرت کے درجات بلند فرمائے. ہم آپ کے خوشچی رہے ہیں اور جب بھی یقین کریں اتنی محبت فرماتے تھے. یہ میرے برادری اکبر علامہ پیر حامد سرفراز صاحب کی بلا آپ تشریف فرمائیں. آپ جانتے ہیں مفتی سید ادریس صاحب آج مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں ادھر بیٹھے ہیں. بسم اللہ میرا یار بیٹھا ہے. تو مجھے اکثر یہ ملنے کے لیے ہم آتے تھے اور بڑی محبت فرماتے. اور جدوں کسی محفل اکٹھا بیان ہونا پتہ کی آخنا وہ میرا شعر آ گیا. اتنی محبت کرتے تھے. یہ ان کی نگاہ ہے. اللہ کریم ان کے درجے بلند فرمائے. اور میں ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا بس اوقات ہوتا تھا اے جی پھر سارے کو جان لا پیسی. حالانکہ یہ ہر بندے کے تفردات ہوتے ہیں لیکن ان کی کتابوں میں چھپ گیا آپ کو ماننا پڑے گا. اس سے بڑا تمہیں رزق کوئی نہیں نظر آئے گا. یہ تمہیں ماننا پڑے گا. پڑھ لو یہ فتاوا آگے آیا آپ کا
فتاوی شریف میں پڑھ لو، ابھی بھی مجھے پیر صاحب بتا رہے تھے. لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں ضرور کہنا چاہوں گا، جو مجھے سمجھ آئی ہے نا، میں کوئی نمائندہ اور وکیل صفائی نہیں ہوں، لیکن میں جو مینوں سمجھ آئی ہے، آپ نے آخیا کہ یار اگے تو مناظرے ہو جاتے سن، ماحول بنیا سی، یہ بابا ذلیل ہوندے رہندے سن، تے ہن تے کوئی نہیں ہوندا پیا، تے چلو ہن گھر چل کے ذلیل کرنا. آپ نے گھر ٹر جاندے سن، وہ پھر پہلو چنگے بھلے سیدھے اگلے مہینے. مینوں جو سمجھ آئی ہے یہ تہانوں بھی آئی ہے تے سبحان اللہ کہہ رہے. وہ مفتی صاحب کی بات پر میں بات ختم کروں گا بھی لتاں کھچڑیاں ضروری نے. یہ فقیر حقیر سیدی امیر اہل سنت الیاس قادری کا مرید یہ جو سمجھا ہے نا، آخری بات وہ یہ ہے بھائی جان، وہ تسی کسی دیاں لتاں کھچ کے کیوں کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ تسی اپنی رفتار کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ تسی اپنی رفتار ہی بڑھا لو نا، اپنی رفتار بڑھاؤ، نہیں دوے جگہ کا پھڑ کے کھچ رہے ہو. بندے بنو، اپنی رفتار بڑھاؤ. تے یہ نہیں بات سکتی نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ ہے عزت دیتا ہے. اللہ کے عالم امام المناظرین کے درجات بلند فرمائے. آمین بجاہ حبیب الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.